وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صدر احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج اس پروقار تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. ہمارے بھائی نے بڑے ذوق شوق سے یہ اہتمام کیا ہے. اللہ ان کو سب معاونین کو بہترین جزا عطا فرمائے. ہمارا جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے اس کے اندر نہ صرف یہ کہ بڑی قربت پائی جاتی ہے بلکہ بہت ساری حساسیت ہے، بہت سارا کرم ہے، بہت ساری اپنائیت ہے. کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کسی چیز کو بطور علامت کے بطور مثال کے بیان نہیں کیا جا سکتا. جو امت کا رشتہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے. انسان زیادہ پریشان اس وقت ہوتا ہے اور زیادہ ذہنی طور پر الجھتا اس وقت ہے کہ جو چیز اس کے بڑی قریب ہوتی ہے اس سے فیض یاب نہیں ہوتا. دور کی طرف جب نکل جاتا ہے اور دور کی طرف جب بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی کھویا کھویا محسوس ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کے وجود کے بھی کچھ حصے اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا سارا کچھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے. دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ سرور کائنات علیہ السلام کے اقوال شریف، احوال شریف اور آپ کے دیے ہوئے پیغام ہی کا تو نام ہے. حضور علیہ السلام کا کامل اسوہ نور اور سرور کائنات علیہ السلام کا دیا ہوا مکمل دستور حیات، یہ انسان کو صرف انسانی زندگی کے لیے ہی مفید نہیں ہے، یہ اخروی نجات کے لیے بھی بہت ضروری ہے. بس ہم کچھ اس طرح کے مسائل کا شکار ہے کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، باوجود اس کے ہم بڑے غریب ہیں. ہمارا دامن اللہ نے رحمتوں سے، نعمتوں سے، کرم نوازیوں سے بھر دیا، لیکن ہم رسول رحمت علیہ السلام کی دی ہوئی ان عنایات سے فیض یاب الا ماشاءاللہ نہیں ہو پاتے. اس میں سراسر ہماری اپنی غفلت ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ہم سے بڑا قرب کا رشتہ ہے اور اسی رشتے کی بنیاد پر ہمارے ذمے نبی کریم علیہ السلام کے کچھ حقوق بھی ہیں. جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بلا مثال و بلا تشبیہ سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ اور اس کے رسول ہیں. ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حقوق پر. ان حقوق کو ادا کیا جائے، اس قرب کو پہچانا جائے اور سرور کائنات علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس سے فیض یاب ہوا جائے. حضور علیہ السلام کا پہلا حق امت پر یہ ہے کہ امت اپنے نبی پر ایمان لائے. اور کس طرح ایمان لائے؟
کہ اس کا دل ہر اس بات کی تصدیق کرے جو بات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اس کا ایمان یقین کی حد تک مضبوط ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، اور ایمان بالرسالت پر انشراح صدر حاصل ہو. آپ کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے میری بات پر، وقت کافی ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ موبائل کم دیکھیں گے اور میری بات زیادہ سنیں گے. عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے ارشادات پر، تعلیمات پر، سرکار کے بتائے ہوئے رستے پر جب تک ہمارا ایمان پوری طرح مضبوط نہیں ہوتا، تیقن کی روشنی جب تک حاصل نہیں ہوتی، اتنی دیر تک عمل کا رستہ مشکل ہے. سب سے پہلے تو انشراح صدر حاصل ہو نا، ایمان کامل کی دولت نصیب ہو. اتفاق کی بات ہے کہ شب شروع ہو گئی ہے 22 جمادی الثانی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے نا، تو سرور کائنات علیہ السلام نے صبح آ کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے معراج عطا کی ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ تو نصیحت ہے نا. اب مکہ شریف سے مسجد اقصی کا سفر بھی مہینوں اور ہفتوں کا ہے. یہ آسان بات نہیں تھا اس کو تسلیم کرنا. امام حاکم نے لکھا ہے کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اس بات کو سن کر معاذ اللہ تعالیٰ مشکوک ہو گئے اور مرتد ہو گئے. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن انہی لوگوں نے جب جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا نا، اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر، جب انہوں نے جا کے کہا نا حضرت صدیق اکبر سے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، آپ تسلیم کرتے ہیں؟ تو جناب صدیق کا جواب یہ نہیں تھا کہ میں تسلیم کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. جب مان جو لیا ہے وہ مننا بھی کادا مننا ہے، کدے مان لے آنے کدے منے آئی گا. جب مان جو لیا ہے، تسلیم جو کر لیا ہے، اور جب قبول جو کر لیا ہے، تو پھر سانو قید سجن نہ گہنا ہے وہ جیجے رکھے ایسا ہو جو رہنا ہے. پھر تسلیم جو کر لیا، جو حضور فرما میں جس وقت فرما جو سرکار، یعنی سادی سی بات ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی منہ ادھر کیا ہوا ہے، اور اگر حالت نماز میں ہی سرکار نے چہرہ پھیر لیا ہے تو پھر صحابہ نے بھی تفسیر نہیں پوچھی، دلیل نہیں پوچھی، حکمت نہیں پوچھی. غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں. انہوں نے بھی فوراً اپنے چہرے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیے. ایمان کی مضبوطی، اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سن اے دور حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو تیرے اندر بے یقینی ہے نا، کمزوری ہے عقیدے کی، نظریے کی، انشراح صدر کی، یہ تجھے غلاموں سے بھی بدتر زندگی پہ لے گئی. جب آپ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، میں نوجوانوں سے کہوں گا آپ کی سوچیں طاقتور ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خواہشات ہیں، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے مضبوط، طاقتور، فکر توانا، ایمان مضبوط. جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. مضبوطی ایمان بندے کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خرید لیا، سیاست اپنے حدیث تو سرکار گھر پیسے لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے اسے یہودیوں نے مشورہ دیا کہ تم نے تو سستا بیچ دیا، مکر جا. قریب واپس آئے، اسے کہا پیسے لو، گھوڑا دے دو. تو وہ کہنے لگا کون سا گھوڑا، ایسا گھوڑا میں نے تو نہیں بیچا. اب
تکرار ہوئی، لوگ بہت سارے جمع ہو گئے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، تعداد اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے پنچایتیں دیکھی ہوں گی، پنچایتوں کے اندر لوگ پہیلی ڈال دیتے ہیں کہ اگر فلانا بندہ کہہ دے تو میں قبول کرتا ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ تو کریم نے فرمایا گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، ایک بندہ بھی کہ میں نے آپ کے ہاتھ گھوڑا بیچا تو میں دے دوں گا۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، صرف سرکار تھے یا وہ یہودی تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تھا ہی کوئی نہیں تو گواہی کون دے؟ کہا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے، فوراً ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں دیتا ہوں نا گواہی۔ اس نے کہا تھا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں قبول کر لوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، گواہی مل گئی، اس نے گھوڑا دیا، سرکار نے پیسے دیے، غلام گھر لے گئے۔ نبی کریم نے جناب ابو خزیمہ کو ایک کونے میں کر کے کہا، آپ نے توجہ کر دیا میری بات، ایک کونے میں کر کے کہا کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے آسمان کی خبریں دی ہے نا، میں نے دیکھا تو نہیں تھا۔ گویا اپنے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، اور اگر آپ کے کہنے پہ رب مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے نہیں۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے نہیں۔ تو نبی پاک کی ہر بات پر ایمان، ان کو ذرا کم کریں اس کی، دیکھو ہر بات پر ایمان، ہر بات پر۔ ایسا نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل دین کو قبول کیا جائے، کل دین کو۔ دو چار مسئلے سب کو آتے ہیں، یعنی 4 شادیاں جائز ہیں، یہ سارے مردوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، اس پر بھی توجہ کریں، لیکن صرف یہ سارا رٹا لگا کے یاد کر دیا، اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کر لی۔ سرور کائنات علیہ السلام کے لائے ہوئے کل دین پر ایمان لانا، کل۔ اگر حضور نے فرما دیا ہے نا کہ تمہارے لیے بکرے کا گوشت جائز ہے، مرغے کا گوشت دین میں اگر جائز ہے، تو میرے بھائی سود اگر حرام ہے تو پھر اس سے بھی بچا جائے گا۔ اگر کسی جائز اور من پسند چیز کے بارے میں دین یاد آتا ہے تو جہاں نبی پاک علیہ السلام نے نشان لگایا ہے پھر وہاں بھی دین یاد رہنا چاہیے، پھر اس حد کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی کی چیزیں نہیں۔ تو سب سے پہلا حق حضور کا یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، پھر دوسرا حق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی اور حد درجے تعظیم کی، اور یہ اپنے دلوں سے پوچھا جائے کہ تعظیم کی دنیا، یہ خطیب کی خطابت میں، نقیب کی نقابت میں اور نعت خواہ کے شعر میں تعظیم نہ ہو۔ آپ یعنی کہا نہیں امام بخاری سے کسی نے، اور امام بخاری نے ایسی کوئی حدیث نہیں لکھی کہ جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنا تو پہلے غسل کرنا، پہلے خوشبو لگانا، پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، یہ حدیث کوئی نہیں۔ اور امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو اور غسل کیا، خوشبو لگائی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ عشق لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برانی، درویش کہتے ہیں عشق کا ہاڑ آئے نا، ہاڑ یعنی سیلاب آئے تو وہ کسی راہبر سے پوچھتا میں نے کدھر جانا ہے، سیلاب آئے وہ تو رستہ خود بنا لیتا ہے۔ امام مالک سے کسی نے کہا نہیں، کسی حدیث میں پڑھا نہیں انہوں نے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آئے تو ایسے ہی بتا دینا، اور اگر کوئی سرکار کی حدیث پوچھنے آئے تو پہلے امامہ باندھنا، خوشبو لگانا، منبر پہ بیٹھنا، پھر بیان کر۔ یہ کہیں پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، لیکن یہ امام صاحب کی تعظیم کا اور محبت کا فیصلہ ہے نا۔
کوئی شخص نہیں امام مالک سے مسئلہ پوچھنا آتا تو امام صاحب فرماتے ہیں فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث پوچھنی ہے؟ اگر کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، اگر کہتا حدیث سننی ہے تو پہلے کپڑے بدلے جاتے، پھر خوشبو لگتی، پھر سر پہ امامہ سجاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا امام صاحب اسے سامنے بٹھاتے، خود منبر پہ بیٹھتے۔ نبی پاک کی تعظیم کے جذبات ہو آپ کے سینے میں۔ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں میلاد کے چاولوں کا دانہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، اسے نسبت ہو گئی ہے حضور کی محفل سے۔ آداب، تعظیم، توقیر یہ ہمارے لہجوں میں ہونی چاہیے۔ آج لوگوں نے بے باکی کے نام پر بدتمیزی کو عام کر دیا، اور ہمارے ہاں رواج ہو گیا جتنا زیادہ بدتمیز ہو اتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، تعظیم، توقیر، اور کس حد تک تعظیم؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صلح کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر سرکار موجود نہ ہو تو جماعت کس نے کرانی ہے، انہیں پتا تھا، لہٰذا انہوں نے جناب صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت صدیق جماعت کرا رہے تھے، دوران نماز ہی نبی پاک تشریف لے آئے۔ کچھ نادانوں کو بیچاروں کو یہ بھی غلطی لگتی ہے، کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا کافی نادان واقعہ ہوئے ہیں، جب تک سرکار کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں۔ سنیں کچھ خطیب بغیر نعروں کی بھی ساری تقریر کر لیتے ہیں، اس طرح سے بھی ہے۔ الحمدللہ اثر کرے نہ کرے تو سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ دوست آپ غور کرتے جائیں، جلدی سے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو نا، آپ جب کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی تو سرکار کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ اور خیال کیا؟ حضور کا نام ہے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ کہاں بیٹھ کے تم نے کہ لکھ دیا؟ کیا سوچتے رہے تم؟ بات کرنی سوچا ہی نہیں۔ این حالت نماز میں کریم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب حالت نماز میں پھر غور کر لو کیا کہہ رہا ہوں، حالت نماز میں ہی صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق کی توجہ کرائی کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق جب متوجہ ہوئے تو ایک قدم پیچھے ہٹایا، نبی کریم نے فرمایا پڑھائیے نماز۔ انہوں نے پھر قدم، یعنی این حالت نماز میں، یعنی نماز پڑھا کہ میں تیہ وال دیکھا، میں نکاوا بھول گیا، بھول گیا یعنی سن سوم سلاتا ایک کو یار دا فکر پیا۔ ہاں حضرت صدیق پھر پیچھے آ گئے، نبی کریم آگے تشریف لے گئے، جماعت کرائی۔ تکمیل نماز پر حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ ایک سوال کریم نے کیا اور جواب بھی ایک جملے میں، عرض کی حضور اب ابو کعبہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں، اتنی ضرورت نہیں۔ حضور کی تعظیم کی جائے، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بڑی چیزیں سکھاتے ہیں، انہیں سکھائیں کہ دلوں میں نبی پاک کی تعظیم ہو، اکرام ہو، اور صرف حضور کی تعظیم نہ ہو، سرکار کی ہر نسبت کی تعظیم ہو۔ کسی ایسے آدمی کے چکر میں نہ آنا جو اپنی تقریر چمکانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف ثابت کرتا پھر، یہ بیچارہ تھوڑا سا داد امداد لینے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ اندوزی کرے۔ سرکار کی ہر نسبت کا ادب، حضور کے ہر صحابی شان والے، اور نبی پاک کی اولاد کے بارے میں تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ کیوں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور کی ہر نسبت کا ادب۔ اب مجھے بار بار جناب صدیق اکبر کی باتیں اس لیے یاد آ رہی ہے کہ دن حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور خود بخود نہ طبیعت مچل کے ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو یہ رہتی بھی نہیں، بادہ و ساگر کہے بغیر، وہ بار بار دل ادھر جا رہا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تم کل میں نے دیکھا ہے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ان کے آگے نہ چلنا چاہیے تھا؟ تو کریم فرمانے لگے نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل۔ لہذا ابو بکر صدیق کی تعظیم، حضور کی ہر نسبت کا ادب، نوجوانوں تعظیم کیا کرو، سرور کائنات کی تعظیم اور ادب سے فیض لے کر اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں، یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ خوشبو پیدا کرتا ہے، یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ گزر رہے ہو نا کبھی، آپ پی ایچ ڈی ہو گئے، بہت بڑی آپ کی جاب ہو گئی، لاکھوں روپیہ کمانے لگے اور 1.25 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی پہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے گاؤں کی پٹڑی اترے تھے، سڑک اترے تھے کہ سامنے سے آپ نے دیکھا اوہ یہ تو میرے پرائمری کے ٹیچر آ رہے اور وہ سائیکل میں ہیں۔ اگر آپ نے ان کا ادب کیا، سائیکل سے گاڑی سے اتر گئے اور ان سے گزارش کی جناب آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، استاد صاحب نے بیٹھنا نہیں، انہوں نے کہا نہیں پتر میرا سائیکل ہی ٹھیک ہے، لیکن جب دوبارہ وہ سائیکل پہ بیٹھیں گے نا تو انہیں محسوس ہوگا میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ سائیکل پجاروں والے نے اتر کے سلوٹ کیا ہے۔ آپ جب ادب کرتے ہیں تو اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، بزرگوں کے دل راضی ہوتے ہیں۔ آپ اگر ماں باپ سے یہ کہہ دیں گے نا کہ ابا جی جیسے آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، بس آپ حکم کیا کریں، کیا حکم کرتا ہے بزرگوں نے، ابا جی نے بھلا کیا کہہ لیں، انہوں نے آپ کی تنخواہ آپ کے مسائل دیکھ کر ہی کوئی بات کرنی ہے، لیکن آپ کے کہہ دینے سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ان کو محسوس ہوگا کہ میرے بچے نے میری عزت کی۔ ادب اور تعظیم کی ہمیشہ محبت پیدا کرتی ہے، اور جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کہا تھا ابا جی سے کہ آپ بھی تو سمجھدار ہو جائے گا، اور اتنا ہی کہا تھا، ابا بیچارہ ساری رات روتا ہے، وہ کہتا ہے پتر میں نے تو چڑھتی جوانی میں نئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ چلو میرا بیٹا پہن لیا، میں نے تو خواہشات، میں سیانا ہی نہیں تھا، تیری خاطر زندگی پردیس میں گزار آیا، اپنوں کے جنازے نہیں پڑھ سکا کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، میں ہی سیانا نہیں۔ خدا را تعظیم، ادب، یہ آپ کو، اور بہت سارے لوگ ایسے تو صرف اگر تعظیم کرنی شروع کر دے تو ان کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے، آسانی پیدا ہو۔ اور تیسرا حق نبی پاک کا یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا ہر حکم مانا، حضور کی غیر مشروط غلامی کرنی۔ میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میری عادت کا حصہ ہے، سمجھاتا ہوں آپ کو۔ غیر مشروط غلامی، پیروی، اطاعت صرف نبی پاک، غیر مشروط۔ باقی آپ کے استاد صاحب ہو، مالی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، دیکھو کیا کہہ رہا ہوں، استاد صاحب ہو، والی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ان سب کی فرما برداری مشروط ہے۔ یہ شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو مانا جائے گا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ دائرہ شریعت سے ٹکراتا ہوا حکم دے گا تو وہ کتنا بھی بڑا ہو، اس کی بات سمجھ آگی مسئلے کی۔ غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی۔ یہاں بڑا مذاق بن گیا، اچھا مولا خوش عقیدہ آدمی ہوتا ہے، وہ کسی پیر کا بیعت ہو کر بد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، نمازی۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا، اس کی داڑھی پوری تھی، یہ بھی فتنے مارکیٹ میں آ گئے، ایک جگہ مرید ہو گئے، داڑھی چھوٹی کرا لی۔ میں نے لگا وہ کہتے ہیں چھوٹی بھی چل جاتی۔ میں نے کہا یار تیرا عمل بڑھنا چاہیے تھا اور خرابی پیدا ہوگی۔ اس طرح کے فتنے بھی مارکیٹ میں لاؤنچ ہو گئے۔ خدا را تھوڑا سا سمجھے چیزوں کو، کم از کم اتنا تو شعور آپ بلند کریں کہ کون آدمی ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے پیر بڑے جعلی ہو گئے۔ میں نے کہا تمہارے سیاستدان اصلی ہے سارے، ہر شے کا یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟
کہنے لگے نہیں ان پڑھ بندے جڑے نے وہ پیرا مگر رہے تھے. میں کہ جڑے سیاستدان مگر گئے وہ سارے پڑھے گئے کہ ان پڑھ گئے؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار عالم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. پتہ ہے کہ نہیں سب کو؟ ساری قوم کا ہی مسئلہ ہے. جڑا پیروں کے پیچھے نہیں جس کے پیچھے بھی لگتی ہے لگ ہی جاتی اور غلط طریقے سے لگ جاتی. نبی پاک کی پیروی کریں گے غیر مشروط کریں گے, کوئی شرط نہیں, بس جو حضور فرما دے جب فرما دے یہ اپنا لو, زندگی میں بڑا کام آئے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بات جب بھی ملے جس وقت بھی ملے مقابلے عمل, اس پر عمل کیا جائے. سرکار نہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, جیسے ابھی اسٹیج سے اعلان ہوا نا آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. بعض اوقات وقت کی ضرورت کے تحت کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں یا آپ تھوڑی توجہ کریں, یہ ضرورت کے تحت. تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تو سرکار نے ایک صاحب کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ان سے کہا تھا نا بیٹھ جاؤ, ایک صحابی ابھی مسجد کے باہر تھے, ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہی بیٹھ جاؤ. ایک بنو غنم میں تھے ابھی, وہاں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہی. اس کو سمجھو, یہ ہے دین کا ذوق, یہ ہے ان لوگوں کا مزہ جنہوں نے شریعت پر عمل کیا اور کلیجے ٹھنڈے رہے, جو ابحاث میں نہیں گئے, الجھے نہیں, حکمتیں نہیں ڈھونڈتے پھرے ساری زندگی. اس مسئلے پر بھی دین کے پر بحث کرو, اس پر بھی بحث کرو, اس پر بھی بحث کرو, تو عمل کس دن کرنا ہے؟ عمل ایک صاحب نے کہنے لگے جی وہ کس چیز پر عمل کرے, بحث بڑی ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ سچ بولنے پر عمل کریں, اس پر تو کوئی بحث نہیں ہے. دیانت داری پر عمل کریں, اس پر کوئی بحث ہے؟ رزق حلال کمائے, کوئی بحث ہے اس پر؟ نماز پابندی سے پڑھے, کوئی بحث ہے؟ آپ اخلاقیات پر عمل ہی نہیں کرتے, جان بوجھ کے ہم جان چھڑاتے, بھولے بنے رہتے. سرور کائنات کی غیر مشروط غلامی کی جائے, عمل کیا جائے گا. بیٹھ جاؤ, جس کے کان میں آواز گئی وہ صحابی وہی بیٹھ گئے. تکمیل نماز پر کریم نے فرمایا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, فلاں سے کہا تھا. حضور آپ نے نام تو نہیں لیا, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب. اللہ رسول کا حکم ہمیشہ فائق رہنا چاہیے, اس پر عمل کیا جائے اور قلبی طور پر کیا جائے. قلبی دینی لوگوں سے بھی ایک بات کرنی ہے, چھوٹا آدمی وہ اچھا نہیں لگتا, میں کسی دینی آدمی کو سمجھاؤں, میری حیثیت سے اونچی بات ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ دینی لوگ بھی نا دینی مزاج کو ذوق سے لیں. آپ کو کوئی مولوی کہے کہ اگر طنز کرتے ہیں تو اس کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ کر یار دے نام نہ ملے بیڑا, مزہ کیوں نہیں لیتے؟ کوئی آپ کو پگڑی کی وجہ سے, کوئی آپ کو مسجد آنے جانے کی وجہ سے, کوئی ملا کہہ کے تانا دیتا ہے تو کوئی پریشانی والی بات ہے؟ بڑے سالوں پرانی بات ہے. میں ایک جگہ محفل میلاد سے ہو کے نا, میلاد شریف سے, تو گاڑی کی طرف جا رہا تھا. کم لوگ جانتے تھے, 3-4 لوگ میرے ساتھ تھے جو گاڑی میں ہوتے ہیں. تو میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان نے آواز کسی کہنے لگا اور میلادیے جا رہے ہیں. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے سن لیا ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ اکیلا تھا, ہم 4 تھے, پریشان ہو گیا, لڑائیاں ہو گئے. میں نے اسے کہا یار لڑنے چھڑنے والے تو ہے ہی نہیں, بالکل سن تیری بات لی ہے پر اس کا مزہ بڑا ہے, ذرا ایک دفعہ پھر کہنا. ایک بار پھر آتی تو پریشان ہو گئے, کہنے لگا کہ نہیں میرا مطلب تھا. میں نے کہا تو مطلب چھوڑ. ایک دفعہ پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا وہ بلاد والے جا رہے ہیں. میں کیا اچھا جی بھی کوئی نہیں زیادہ, کچھ چیزاں نہ محفل سواد ہوتا ہے, کچھ نہ ڈی جے کر کے سواد ہوتا ہے. کوئی بھی تیری گل کا مزہ آ رہا ہے, ایک باری کدی ہو رہا چھڑے. آپ دیکھو نا, آپ نے مجھے کیا کہا, کوئی کسی سیاسی پارٹی کا تو نہیں کہا, کسی گروپ کا تو نہیں نہ کہا. آپ نے کہا یہ وہ صاحب جا رہے ہیں جو حضور کا میلاد پڑھتے ہیں, نبی پاک کی شان بتاتے ہیں, سرکار کی والدہ کا ذکر کرتے, حضور کی رضائی ماں کا ذکر کرتے. وہ یاد تھا نا تو نے کیا دیا, پر تیرے صدقے جاؤ کبھی تو بار بار گئے نا. یہ کر یار دے نام دا ملے مینا, چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. یہ کر یار دے نام دی ملے سولی,
خدا چوٹا چوٹ لگے پیشان نا لا کے عشق رسول دا سینے وچ بوٹا او دی سانب کریے کدے پٹیے نا تو کہے نا تو جزاک اللہ سنے جی اللہ آپ کو جزائے خیر سنے میرے عزیزو یاد رکھو دیکھو آپ اس کا ذائقہ لیں کوئی کسی دینی بات پر کسی معاملے پر اگر آپ کو میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں اسی لیے میں جاتا تھا سر پہ ٹوپی کھلا لباس تو وہ دور بھی دیکھا جب ایک کلاس فیلو بڑا تنگ کرتا تھا او ملا ادھر آنا اس کا بھی مزہ ہی لیا پھر اسی بندے نے ٹیلی فون کر کے کہا یار میرے نال ایک فوٹو ہی کھچا ہے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن ہے تو بھئی آپ لطف لیں اگر کسی وقت کوئی رب رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے اگر کوئی آپ کو بنیاد پرست کہتا ہے تو بسم اللہ اس میں حرج کیا ہے کوئی پرانے خیالات والا کہتا ہے تو بڑی بات ہے آپ ذائقہ لیں اس کا وہ مامون غزنوی تھے نا لوگ کا خیال تھا کہ یہ ایاز سے زیادہ پیار کرتے ہیں محمود و ایاز کی داستان دنیا میں معروف یہ زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ محمود نے سوچا لوگوں کے سامنے ثابت نہ کروں میرا پیار کیوں زیادہ ہے ایک ہیرا تھا محمود نے ایک بندے کو بلایا فرمایا یہ ہیرا توڑ دے وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت کیا بات کرتے ہیں آپ اتنا قیمتی ہیرا ٹوٹ گیا تو نقصان ہو خزانے میں رہنے دے کہنے لگی نہیں تو سیاڑا ہو بیٹھ گیا دوسرے کو بلا توڑ دے اس نے کہا جناب اتنا قیمتی ہے کیوں توڑواتے تو میں ٹھیک ہے تو بیٹھ گیا وہ 10-12 لوگ آئے کا توڑ کر ضرورت ہی نہیں ہوتی اتنا قیمتی ہیرا چمک آنکھوں میں پڑ گئی اسے توڑ دے ایاز کو بلایا کہا توڑو اس نے مارا تھوڑا توڑ دیا بادشاہ نے کہا کیوں توڑا اتنا قیمتی تھا کہنے لگا غلطی ہو گئی یہ نہیں کہا تو صحابی آنکھیں ایسا محبوب کے ساتھ یہ رویہ یہ جناب غلطی ہو گئی کہنے لگا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے کہا تھا کہ جناب جیسے آپ کہتے کہا یہ کیوں سارے سیانے مجھے کہہ گئے تھے کہ نہ توڑوا نقصان ہوگا تو آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا وہ یاز کہنے لگا بادشاہ میں نے زندگی میں ایک بات طے کی ہے جو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے تیرا حکم نہیں ٹوٹنے چاہیے جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے تیرا حکم میری بات کی سمجھ آ رہی تیرا حکم خیر مشہور ایک بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے تھوڑی غور کر دیا پھر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نا 1400-1500 صحابہ کو سرکار لے کے گئے تھے عمرہ کرے وہاں جا کے کفار مکہ نے روک لیا کچھ شرائط پر صلح ہوتی تو ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے اگلے سال آئیں اب احرام بندہ ہوا کھولنا آسان کام ہے یہاں لوگوں کی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ احرام باندھے ہوتے ہیں جلوس نکالنے لگ جاتے ہیں وہاں سے ایک تو یہ کہ واپس اور ایک شرط یہ تھی کہ کوئی مسلمان اگر مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں اور کوئی مدینے سے مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے یہ شرط بھی برابری کی بنیاد پر اس طرح کی کچھ شرطوں پر صلح ہو گئی کیونکہ نبی پاک نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ انہی شرطوں کا فائدہ ہونا ہے بعد میں سب سے زیادہ انہی شرطوں کا فائدہ ہو بس میں اپنی بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں آپ توجہ کیجیے گا حضرت عمر جوش جہاد سے لبریز نبی پاک کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کہا نہیں تھا احرام باندھو عمرہ کریں گے حضور نے فرمایا کہا تھا اور یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے ہم دام کے صلح کیوں کریں نبی پاک نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں مرضی سے بات نہیں کرتا وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد کرتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا
لیکن دل چونکہ جوش جہاد سے لبریز تھا، فرماتے میں تھوڑا سا بھی باہر نکلا، سامنے صدیق اکبر نظر آیا، میں نے وہی باتیں دہرائی، لیکن قربان جاؤں میں نے ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھا، میں نے دیکھا کس طرح وہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اور حضور کی غیر مشروط غلامی پر استقامت رکھتے۔ کہتا میں نے انہیں کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ احرام باندھو عمرہ کریں گے؟ تو فرمانے لگے کہا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضور کی اتباع میں وہی جواب۔ کہتے میں نے کہا حضور بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتا ہے مجھے کہنے لگے اوپر تجھے تیری مار ہوئے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا۔ فرماتے دیر کے بعد جب میرا جوش ٹھنڈا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنے پائے کا مضبوط ہے۔ میرے دوستو، ایک حق نبی پاک کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں شامل ہیں، یہ حق ہے نبی پاک، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم نہ سارے کام کرتے ہیں، تبلیغ دین میں اپنا کردار نہیں لگاتے۔ کوئی دو چار دوست ہو جنہیں ہم نے اکیلے اکیلے بلا کے تنہائی میں دین کا پیغام دیا ہو، مسجد کی طرف بلایا ہو، کبھی ہمارا دل پریشان ہوا ہو کہ یار یہ بے نمازی نماز کیوں نہیں پڑھتا، یار یہ آدمی بالکل بے راہ روی کا شکار ہے، میں کوئی کوشش کروں، انفرادی کوشش کروں، اکیلے میں اسے سمجھاؤں، تنہائی میں قائل کروں، ہمارا مزاج ہی نہیں۔ پھر ساری دنیا میں جدت آئی ہے، دین کے کام ابھی بھی ہم کرتے ہیں، وہی تبرک وہی برکت، وہ بس ہو گئی محفل چلے جاؤ۔ بھئی ہر چیز کے لیے پلان ہوتا ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، نئے سے نئے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو قائل کرنے کے۔ مجھے بتائیے کیا ہم نے نظم بنایا ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کا؟ کہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو حدیث کے اور فقہ کے علوم سکھانے کی؟ اپنے مدارس کو جدید بنیادوں پر کب ہم لے کے جائیں گے؟ توجہ ہی نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے کالج میں، کہنے لگے کافر سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیتے ہیں۔ اب میری طرح کریں آدمی جس نے بڑی باتیں بڑے زمانے سے سن رکھی ہو نا، تو بعض باتوں پہ نا وہ طبیعت اچاٹ ہو جاتی، تب تک یہ سنیں گے فلانے نے سازش کر دی، فلانے نے، وہ چھوڑے ہی یار۔ میں نے کہا جناب وہ سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان نہ کر دیں۔ ہمارا تو سودا بھی سچا ہے، لیکن ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں آتا، ہم اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم وہ کوشش ہی نہیں کرتے، وہی روایتی سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کوئی خوش اسلوبی نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ ہمیں بھی تو آگے بڑھنا چاہیے نا۔ ایک زبردست ذرائع کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے، ان کو دین سمجھائیں۔ آپ جس طرح بچے کو دیکھتے ہیں کہ کس مضمون میں کمزور ہے، اسے اس مضمون کی ٹیوشن رکھ کے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا بچہ کون سا سوال آپ سے پوچھتا ہے دینی، آپ اس کا جواب دیں، نہیں جانتے تو اس سے پوچھیں جو جانتا ہے۔ لیکن اپنی نئی نوجوان نسل میں کیسے آپ کو بتاؤں، میں چھوٹا سا خادم ہوں دین کا، میں نوجوانوں کے بیچ رہتا ہوں، نوجوان نسل کہتی ہے اب تنگ آ گئے ہیں گناہ کر کے، اندر ایمان ہے وہ بے چین کرتا ہے، ہر جوان چاہتا ہے میں نمائندگی کر رہا ہوں، ہر جوان چاہتا ہے میں گناہ چھوڑ دوں، نفرت ہے، تعفن ہے مسلمان جوانوں کو گناہ سے، لیکن کوئی ملتا ہی نہیں جو ان کا بازو پکڑ کے انہیں باہر نکال دے۔ وہ جہاں جاتے ہیں کہ ہماری کوئی رہنمائی ہوگی، وہاں تو عجیب و غریب بحثیں ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ خدا اپنی نوجوان نسل کے لیے نئے سے نئے انتظامات کریں، انہیں قائل کریں، ہمیں انہیں دین کی طرف لانا، یہ حق ہے ہم پر، ہم نے کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ نبی پاک کے جو ہم پر حق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور کی امت سے پیار، صرف اس لیے جنازے پڑھنے نہ جاؤ کہ فلانے سے میرا تعلق ہے، فلانے سے میرا تعلق ہے، اس لیے بھی جاؤ کہ وہ بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
سچ بتانا فلسطین والوں کے لیے کس کس کا دل تڑپا ہے، کس کس کے آنسو بہے ہیں۔ میں نہیں آپ سے ہاتھ اٹھواتا، میں کوئی وعدہ نہیں لیتا، بس آپ اپنے دل سے بات کریں، سچ سچ اپنے دل سے بتانا کس کس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن ہو جائے۔ امت کے لیے دل میں درد کب آئے گا؟ اپنے نفع کے لیے سب سے تعلق بنایا ہوا ہے، اپنے نفع کے لیے لوگوں سے ملتے، کوئی اس لیے بھی تو نکلے نا روز کے میں نفع لینے نہیں جا رہا، نفع دینے جا رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے سے نکل رہا ہوں۔ حضور کی امت، وہ قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، صحیح مسلم میں موجود، تو صحابہ فرماتے انہیں دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے، اور پھر نماز کے بعد سرکار نے اعلان کیا کہ سارے ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کے چہروں پہ خوشی آئی تو سرکار بھی خوش ہو۔ اس کا مطلب ہے امت پریشان ہو تو حضور بھی پریشان، امت خوش ہو جائے تو نبی پاک بھی خوش ہے۔ لہذا امت کے لیے جذبات پیدا کریں، اپنا ذہن اس طرح کا بنائیں، ہم بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک ٹیلی فون سے کئیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہمارا تھوڑا سا کہہ دینے سے کئی مسلمانوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کسی کا بھلا کرنے کو تیار ہی نہیں، ذہن اس طرح کا بن گیا، خود غرضی ہے، اس سے باہر آئے۔ یہ حق ہے نبی کریم کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گیا ہو اللہ درگزر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی محبت عطا فرما، گناہ سے نفرت عطا فرما۔ خیر کرنے لگے تو مدد فرمانا، کہیں بھولنے بھٹکنے لگے تو حق ہم پہ واضح فرمانا۔ سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ امت کو کوئی پاکیزہ صفت حکمران عطا فرما، کوئی پاکیزہ کردار لیڈر عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ اللہ اس پنڈال میں کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کے لیے آسانی کر دے۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما۔ ہمارے بھائی بہن کی، ان کے جتنے بھی رفقا ہیں سب کی اس کوشش کو، کاوش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنے علماء یہاں تعداد میں جمع ہوئے، بزرگ آئے، اللہ تعالیٰ سب کی برکات ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی